آج کل جو عدالتی خبریں ہیں وہ بڑی منصفانہ اور کبھی کبھی بڑی بڑی دلیرانہ اور پھر کبھی کبھی پتہ لگتا ہے کہ جلد انصاف کا بول بولا ہوگا۔ ہوا یوں کہ جو سابق جج رانا شمیم صاحب ہیں ان کی کل بہو پوتے اور پوتی کی جانب سے آرٹیکل 62(1)(f) کی تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں 2 اینکرز، ایک چینل، ایک رجسٹرار گلگت بلتستان اپیلٹ کورٹ، رجسٹرار شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کے فیصلے تک کردار کشی سے روکا جائے اور رجسٹرار سپریم اپیلٹ کورٹ سے رانا شمیم کی تعیناتی رانا شمیم کے بطور وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو ایڈمنسٹریٹو تعیناتی کا ایڈمنسٹریٹر ریکارڈ طلب کیا جائے اور ان کے بیٹے احمد حسن رانا کے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ 26 مئی سے 1 دسمبر 2018 تک ACR طلب کی جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور نئی بڑی اچھی خبر ہے، کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی لیکن آج اس نے وہ پہنچ ہی گئی منزل پہ کہ آسن بھون اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دائر ہو گئی۔ کل ہم بات کر رہے تھے مری کی تو خالی خبر آئی ہے کہ 1,62,000 گاڑیاں اندر گئی تھی اور گورنر پنجاب جناب محمد سرور صاحب جو ہیں انہوں نے گورنرشپ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ان سے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوگی۔ ضلع راولپنڈی کا یہ ثانیہ مری کے دوران کمشنر وہ شخص ہے جو ڈسکا الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار ہے اور اس کو کہا گیا تھا اس کو سزا دی جائے نہ کہ اس کی پوسٹنگ کی جائے۔ چلو، کارل مارکس کا ایک پیغام تھا، کس کی طرف؟ میرے جیسے مزدور طبقے کی طرف، عام انسان کی طرف جو 2 وقت کی روزی کما کے کہیں سے لاتا ہے۔ کہا کہ مزدور یکجہتی کریں، یعنی آپس میں یونٹی کریں اور کس کے خلاف؟ سرمایہ دار کے خلاف، یہ جو لینڈ لارڈ ہے اس کے خلاف، جو آپ کے حقوق کچلتا ہے اس کے خلاف۔ اور تمہارے پاس، یعنی کارل مارکس کہہ رہے ہم کو کہ تمہارے پاس کھونے کو زنجیریں ہیں جن میں تم بندھے ہوئے ہو، جن میں جکڑے ہوئے ہو، حالات کی زنجیریں، معاشی زنجیریں، غربت کی زنجیریں، جبری مزدوری کی زنجیریں، انسانی حقوق کو کچلنے والی جو باندھنے والی زنجیریں، ان میں جکڑے ہوئے ہو، اور اس کے لیے بات انقلاب کے لیے متحد ہو جاؤ تو یہ زنجیریں توڑ دو۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کا ایک موجودہ، آج منگل والے دن باتیں تو میرے پاس بہت سی ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ مملکت خدادات کی جو برآمدات کی مد میں 250 سے لے کے $400 ملین تک کا خسارہ ہے اور وہ 25% پیداوار ان کی کم ہو گئی۔ 219 ٹیکسٹائل ملیں گیس سے محروم ہیں تو بند ہی ہوئی نا، اور $245 ملین کے جو آرڈرز بیرونی تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ میں تو اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکا ادھر آگے پیچھے جانے کا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جگہ کہاں ہے۔ ایک منل ریسٹورنٹ ہے جو اسلام آباد کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پوش لوگوں میں بڑا معروف اور مشہور ہے۔ یہ مارگالا ہلز کی طرف ہے، اسلام آباد سے اوپر نکلے، بڑا اوپر ٹاپ پر ہے اور لوگ بڑے جاتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے مہنگے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بنایا ہوا تھا نیوی گولف کلب کے نزدیک، وہ ایک پارک پہ، پاکستان نیوی کے اندر یہ چلتا تھا، بلکہ انہوں نے پہلے کارروائی کا بھی بھرا تھا وہ عباسی صاحب کے خلاف۔ تو آج ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو سیل کر لو۔ کہا کہ اس کو CDA کو کریں گے نہیں کریں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو کہا سیل کر لو اور کنٹرول میں لے لو، وہ آرڈر بالکل اسی طرح جو انگلش میں ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ مرگلا گرین گولف کلب جو قبضہ کی جگہ پر ہے بنا ہوا ہے، اور جو آرمی نے 8,000 ایکڑ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جو انہیں دعویٰ کیا ہوا ہے
وہ بے بنیاد ہے، یعنی ناجائز ہے، وہ کلیم نہیں ہے، ان کی جگہ نہیں ہے. اور وہ جگہ جو ہے وہ نیشنل پارک کی ہے، مرگلا نیشنل پارک کی ہے. اور عدالت نے کل ایک اور ان میں رولنگ دی تھی چیف جسٹس صاحب نے، وہ میں نے آج بلکہ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ آج ہم لوگ اس بات میں چلے گئے. تو انہوں نے کل کہا تھا کہ ریاست کا مائنڈ سیٹ، یہ لفظ شوکت صاحب اس کی تشریح کریں گے، مائنڈ سیٹ کس کو کس طرح کا ہوتا ہے. ریاست کا مائنڈ سیٹ عام آدمی کو ریلیف دینا ہی نہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کل کہ یہ شہر یعنی اسلام آباد شہر، یہ شہر ایلیٹ کے لیے ہی ہے. اور سعودی عرب کی ایک شہزادی کو انہوں نے رہا کر دیا، اپنی بیٹی کو یا بہن کو، لیکن اس کی جو بیماری تھی اس کا علاج کرانے سے انکار کر دیا. 3 سال کے بعد وہ رہا ہوئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں شوکت صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی ہے کہ وہ لمبا میں وہ فیصلہ پھر آپ کے لیے ٹائم کوئی نہیں تھا آج. جی 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 بہت شکریہ. آپ نے بہت امپورٹنٹ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے جی. اور اس آرڈر کی ساری ڈیٹیلز آج روزنامہ ڈاؤن جو انگلش کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں چھپی ہے. جی. اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ منال ریسٹورانٹ کو سیل کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ تمام یعنی تینوں افواج نے جو زمین انکروچ کی ہے، یعنی جو ان کا حق نہیں تھا، ان کو الاٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ زور زبردستی سے اس پہ قبضہ کیا ہے، اس سب کو واگزار فوری طور پر کیا جائے. اور اس میں سی ڈی اے کو بھی اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی آرڈر جاری کیا ہے، کیونکہ اس فیصلے کی جو بہت ہی اہم بات ہے کہ یہاں یہ جو نیشنل پارک تھا جی. اس میں کسی قسم کی کوئی تعمیر و ترقی اور نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ پارک کو مینٹین رکھا جائے، کیونکہ اگر وہاں کسی قسم کی بھی کوئی کنسٹرکشن ہوگی تو اٹ افیکٹس دا انوائرمنٹ. اور وہاں چونکہ پہلے تو نیشنل پارک پہ کی زمین کو انکروچ کر کے، انکروچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی نہیں ہے لیکن آپ نے قبضہ کیا، آپ نے قبضہ کر کے اپنی اس کے ساتھ ملا استعمال کر لیا، آپ نے اپنے استعمال میں شامل کر لیا. اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کلب بنا دیا. ساتھ میں اسی کلب کے ایک ہے بڑا ریسٹورانٹ جس کا نام ہے منال ریسٹورانٹ. اس سب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ سب کو سیل کیا جائے جی. اور ہر نو کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ختم کر دی جائے جی. تاکہ جو اس کنسٹرکشن کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے. ٹھیک. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افواج کا کام لینڈ انکروچمنٹ نہیں ہے، اور کوئی بھی یعنی تینوں افواج کو یہ ایکولی نوٹس سرو ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں لینڈ گروبنگ کے کئی ایک کیس ہیں. آپ کو کڑا کا اگر واقعہ یاد ہو، وہاں کسانوں کی زمین تھی، اس پہ زور زبردستی سے قبضہ کیا گیا، جس میں کئی عرصے تک پروٹیسٹ ہوتے رہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، کئی کسان رہنما جو تھے وہ گرفتار بھی ہوئے. الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ نے وہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ سندھ میں بھی اسی طرح کے واقعات ہیں، کراچی میں اس طرح کے واقعات ہیں، پی او کے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہماری نیلم ہے، بلکہ ایک بڑا مشہور کیس ہے کہ ایک آدمی کی اپنی زمین تھی اور جب وہ کنسٹرکٹ کرنے لگا تو اس کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہاں کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ سینسٹیو ایریاز ہیں. اور سینسٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آس پاس ملٹری موجود ہے. تو ہمارے آزاد کشمیر کی تو اگر کہانی سنیں تو یہ بڑی پرانی ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھی جگہ تھی
جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہجیرہ میں کالج گراؤنڈ تھا اور وہاں ملٹری نے اس کے پاس ہی ملٹری کا ایک ورکشاپ تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے کالج گراؤنڈ کی انکروچمنٹ کرنا شروع کر دی. اس پہ شہریوں نے بھی، طلباء نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا. غرض کے کوئی پورا جہاں جہاں تک پاکستان کی لیگل اور انلیگل جورسڈکشن ہے اس میں مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی بھی زمین پہ، ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ جنگی مشقوں کے نام سے لوگوں کے کھیت ویران کر دیے جاتے ہیں، بیجی ہوئی مکئی اور یا گندم، اور ظاہر ہے کہ جہاں کوئی ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہیں تو وہاں تو نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی نیچے ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ وائس لیس ہے، تو بہرحال یہ کیا کہتے ہیں، دیر آئین درست آئے، کہ دیر سے دیر آئے درست آئے. دیر آئے درست آئے. جی. تو یہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، میں تو اس کو یہی سمجھوں گا کہ یہ ایک تاریخ ساز ہے. ابھی تو خیر وہ اب کل پتہ لگے کیا ہوگا، کیوں پھر ایسے فیصلوں پہ اپیل ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ ہے. نہیں، اپیل دیکھیں، جب جو بیسک کورٹ ہے نا، وہ اگر اس کورٹ کے فیصلے کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کی ہیں، اور پبلک انٹرسٹ کے جگہوں پہ اگر اس طرح کی انکروچمنٹ کی جائے تو سپریم کورٹ بھی ایسی جگہوں کے لیے کوئی زیادہ فرینڈلی نہیں ہوگا اگر اپیل ہوتی بھی ہے. تو وزیر اعظم کو اگر گھر بھیج دیا جائے، وہ قومی عوام کے مفادات نہیں ہوتے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، آپ باتوں کو جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی، جب ہم ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو نہیں، آپ نے عوامی مفاد کی بات کی نا. عوامی مفاد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نیشنل پارک ہے جو عوام کے لیے بنایا گیا ہے. تو اگر اس کو کوئی زور زبردستی سے انکروچ کرے گا، دیکھیں نا، پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا جو کانسٹیٹیوشنل میکنزم ہے، یا تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہو، یا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا مقدمہ دائر ہو. تو جیسے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، تو اس میں ان کو ایک لیٹر نہ لکھنے کی پاداش میں ان پہ کنٹیمپٹ لگائی گئی اور ان کو سزا دی گئی، اور الٹیمیٹلی ان کو پرائم منسٹرشپ چھوڑنی پڑی. تو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ، کسی بھی کورٹ کے، کورٹ آف لا کے ایسے فیصلے جو ہے وہ کبھی بھی پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کیسز جو ہے وہ متنازع ہیں، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ ہے یا جن طاقتوروں کے دباؤ کے اندر قانون کے بجائے، انصاف کے بجائے کانسٹیٹیوشنل جو ڈائریکشنز ہیں ان پہ فیصلے کرنے کے، اگر وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ یا کسی دباؤ کے بنیاد پہ کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. سارا تو قانون کا لیا گیا، لیکن دنیا بھر کے جو جورسٹ تھے انہوں نے اسے جوڈیشل مرڈر کہا، چونکہ 109 جو کامن انٹینشن کی دفعہ ہے دنیا میں، کسی بھی شخص کو اگر یہ پروف بھی ہو جائے، یہ ثابت بھی ہو جائے کہ کسی قتل میں کسی بندے نے اس میں مشاورت کی ہے، تو اس پہ 302 نہیں لگتا، اس کو پھانسی نہیں دی جاتی، سخت سزا 109 میں نہیں ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نظیر ہے، یعنی یہ جو فیصلہ دے رہے ہیں، اس فیصلے کو کہ جو یہ کسی اور کیس کے اندر بطور حوالہ نہیں دیا جا سکے گا. یعنی کورٹ، اور بعد ازاں کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے تو کہا کہ ہم پہ، نسیم حسن شاہ سوری، کہ ہم پہ کس طرح کا دباؤ تھا. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو ڈسیٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو نہیں ہونا چاہیے، تا وقت کہ وہ کسی ایسے جرم میں نہ پائے گئے، جیسے فرض کریں کسی مرڈر میں. آپ کو پتا ہے کہ کئی طرح کی
امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں تا وقت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ ہو یا پریزیڈنٹ کی کرسی نہیں وہ تو ہیں جی، پہ ہے. یہی تو مصیبت تو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ختم کر دی جائیں بے شک، جو جس میں ان کو ایکسٹرا آرڈنری جوڈیشل امیونٹی حاصل ہے، وہ کسی کو بھی نہیں ہونے چاہیے. جو کوئی بھی جو جرم کرے اس جرم کو کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہونا چاہیے. چاہ جائے کہ پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیٹ تبھی ہونا چاہیے جب پارلیمان کا اس پہ اعتماد نہ رہے اور وہ نو کانفیڈنس اس کے خلاف ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سارے ڈیبیٹس چل رہی ہیں، یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے. اب دیکھیں کہ قانون کی منشا اس میں کیا ہے. قانون میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی نن پاکستانی سے چندہ وصول نہیں کر سکتی، کوئی کنٹریبیوشن نہیں لے سکتی. تو اب یہ قانون نے دیکھنا ہے، اور اس میں باقاعدہ سزا بھی لکھی ہوئی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے، پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اس میں ایسے ایسے فلاز سامنے آئے ہیں کہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو ان کی ریمیڈی تو یہی ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کورٹ کوئی فیصلہ کرے. ایسے ہی جیسے پیپلز پارٹی نے ایک اپیل دائر کی تھی جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے اس کو کلیریفائی کرے سپریم کورٹ. لیکن وہ فائل ابھی تک پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی. اینی ہو، یہ میں تو اس کو اچھا اقدام اس لیے سمجھوں گا کہ ایک ایسی جگہ جہاں گپت اندھیرے ہوں تو وہاں اگر ایک کینڈل بھی جلتی ہے تو دور دور تک اس کی روشنی نظر آتی ہے. اگر بہت سماج میں بہت زیادہ روشنی ہو تو وہاں آپ کینڈل جلائیں گے تو وہ اس کی روشنی شاید ہے اس کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی نہ نظر آئے. تو جب پاکستان کے اندر ہر طرف مائٹ از رائٹ کا لا پریویل کرتا ہے تو وہاں اگر کوئی مائٹ کو چیلنج کر کے کوئی ایسا فیصلہ کرے جو پبلک انٹرسٹ کا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو ایک روشن فیصلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں کہ کن اداروں کو کیسے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے، یہ لمبی چوڑی جو ہے وہ اس پہ ہیئرنگ رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا، چونکہ دیکھیں اپیل کا بیسک لا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں ایرر آف دا لا موجود ہو تو دین آپ اپیل کر سکتے ہیں، ادروائز وہ یہ تو اس بات میں خارج ہو جاتی ہے. پاکستان کے آئین میں یہ ہے، کہیں میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں یہ جگہ اپنے کچھ مقاصد کے لیے لے لیتی ہیں. لیکن خیر ابھی ہمارا مسئلہ وہ نہیں، ہمارا جو معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ ہوگا. اس کے بعد اور مختلف جگہیں جہاں پہ ایسے قبضے ہیں جو صرف فورسز کے نہیں، دوسرے لوگوں کے جو قبضے لوگوں کی پرائیویٹ جائیدادوں پہ ان کو بھی چھڑوانا چاہیے. ان کو بھی ان عدالتوں کو اس پہ بھی آگے آنا چاہیے. بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی جائیدادوں پہ وہاں پہ قبضے، خاص کر ہمارے کشمیر میں تو بہت زیادہ ہے. جہاں جی یہاں تو وہ کیا تو کہتے ہیں، وہ محاورہ ہے نا، چوپٹ کیا اندھیر راج اندھیر نگری چوپٹ، چوپٹ راج. ہاں اندھیر نگری چوپٹ راج. یہ گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو اگر وہاں کہیں نہ کہیں کوئی اچھا فیصلہ ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنے کو جی ہاں چاہتا ہے. یہ فیصلہ کہیں ادھر بھی نظیر بنے، مثال بنے، ہاں ممکن ہے. ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہ ایک جگہ تو ہے نہیں ہے، یہ تو پھر لاہور میں بھی وہ سعد رفیق صاحب نے ایک وہ تھا کلب، اس کو انہوں نے کیا تھا، پھر ریلوے کی جگہ پہ جو تھا ریلوے کا، تو وہ انہوں نے بڑا چھڑایا تھا، لیکن اس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا. وہ تو خیر وہ بیچارے دیکھیں بگار ہی نا، چلے گئے. وہ تو جو کلب تھا نا بیسیکلی ریلوے کی زمین پہ تھا، اور وہ ریلوے کلب بھی تھا، وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کو وہ کلب نہیں دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ تصادم وہاں بھی آرمی ورسز ریلوے تھا. تو یہ تنازع ابھی تک بھی وہ حل نہیں ہوا ہے. سر
शौकत साहब असल उस मुल्क में ये बात आर्मी ने चलो कब्जा किया, वो तो एक बहुत सामने आ गया, बात आ गई इस हाँ। तरह। आप देखें कि जब आप कराची में रहे हैं, आप कराची में थे, तो जो स्टेशन था, सदर स्टेशन, वहां से वो लोकल ट्रेनें चलती थी जो गिजरी की तरफ जाती थी, उस स्टील मिल की तरफ। हम्म। उसके दोनों तरफ जो जगह थी वो रेलवे की थी ना, वो जो सिटी रेलवे की या लोकल रेलवे की जगह थी। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरे ख्याल में वो बेसिकली ये अभी पाकिस्तान बना नहीं था, तो कराची में जो लोकल लोगों के सहूलियात के लिए ट्राम सिस्टम था, जैसे यहाँ स्विट्जरलैंड में लोकल ट्रेन भी एक चलती थी जो वो लोकल ट्रेन तो मतलब यह है कि वो तो सिटी स्टेशन से और कैंट स्टेशन से चलती है, लंडी लंडी तक जाती थी। जो लांडी तक जाती हाँ है। जी, वो मैं कह रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उसके तो दोनों तरफ जी। वो जो रेलवे की जमीनें हैं वो तो जाहिर है कि जो महकमा माल के कागजात में वो स्टेट रेलवे पे है, लेकिन उसमें भी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा। कई लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। तो चूंकि बेसिकली कब्जा करने की सलाहियत किसमें है, ताकत किसमें है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को है। वहां पे बहुत लोग हैं ना जी, और हर और बंदा फिर जिसकी ताकत है। और फिर जिस वक्त है कोई बड़ा इदारा, ताकतवर इदारा जब ये कुछ करता है तो उसका देखे देखी दूसरे ताकतवर भी यही कुछ करते हैं। अगर हैं जैसे आज ये फैसला आया है, तो कल दूसरे कब्जागीर भी थोड़े से खौफजदा जरूर होंगे कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और इसी तरह का फैसला आ गया तो हमें हाथ धोना पड़ेगा। कि जहां मिलिट जाहिर है पाकिस्तान में तो आपको पता है मिलिट्री राज है, तो अगर मिलिट्री के खिलाफ हो सकता है तो दूसरे ताकतवर भी उससे खौफजदा होंगे। तो फिर तो ये ग्रैंड हयात टावर भी गिरना चाहिए, ये भी तो कब्जा है ना। देखना बात यह है ना कि उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। उसको क्या किया है, उसको ऑर्डर किया है इसको रेगुलराइज करने का। हाँ जी। ऐसे ही हम्म। जैसे जो इमरान खान साहब जो प्राइम घर है मिनिस्टर उनका बनी गाला। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहां भी इसी तरह के जो है वो खिलाफ वर्जियां की गई थी, जिसपे एक सोमोटो हुआ और कई वहां के जो मुतासरा फरीक थे उन्होंने कोर्ट से वो किया। लेकिन कोर्ट ने बजाय इसके कि उस इंक्रोचमेंट को खत्म करने का ऑर्डर करते, इनने क्या किया, इनने ऑर्डर कर दिया कि इसको रेगुलराइज करें। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो यही तो कहते हैं। अभी वो जो टेस्ला टावर को गिराने की बात हुई, तो ये बातें कितने टॉक शोज में आई हैं कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके तो बड़े बड़े टावर खड़े किए हुए हैं, तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के पर जलते हैं और यहाँ ऑर्डर कर दिया जाता है मामूली सी रकम जमा करा के तो रेगुलराइज करें। इसी तरह जब ताकतवरों का मसला आता है तो उनको ऑर्डर कर दिया जाता है कि जी आप इतना टैक्स अदा करके तो बाकी मादा जायदाद आपकी लीगल हो गई है। तो इस तरह के देखें, मैंने यही तो बात आपसे कही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो कोई काबिल मिसाल नहीं है, कोई रोशन मिसाल नहीं है, बल्कि ये डार्क एजिस की निशानदेही करते हैं कि ताकतवरों के सामने इंसाफ झुक गया और कमजोर लोगों के सामने इंसाफ जो है वो तन लोहे का है, वो रियाज मलक साहब, मलक रियाज साहब को 14,000 एकड़ जमीन दे दी। पैसे ले 14,000 कनाल। पैसे 14,000 कनाल। और ये तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर ये एक कलंक है कि हम्म। उन्होंने एक गलत काम को पैसे लेके लीगलाइज किया, और पैसे भी कोई धक्की छुपी बात नहीं है, कोर्ट के अंदर कहा कि आप इतने पैसे दे दें। आज 400 अरब दे दे। तो और वो भी किस्तों में जी। हाँ, और वो भी वो भी किस्तों। वो किस्तें भी आपको जिसमें मर्जी हुई 10 तो साल की, और जब आप देखेंगे बिजनेस ठीक है तब जाके किस्त देंगे आप। खैर, तो ये इस तो तरह के सारी बातें। वाकयात आजाद इस तरह के वाकयात आजाद कश्मीर में भी हुए हैं। इससे पहले कोटली में एक वाकया हुआ था, अब कोयटा के पास। कोटली जो में वहां भी लोगों की जो जो हमको 2 2.5 कनाल जमीन थी और वॉलीबॉल ग्राउंड के चक्कर में। लोगों ने बड़ा पथराव किया, शोर उसके बाद शराबा ऊपर बंजोसा की तरफ था, उसके बाद नीलम की तरफ था, मुजफ्फराबाद के अंदर था नीचे, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्राउंड है उसके पास, फिर वो अपर अड्डा के पास।
تو یہ باتیں جو نا اب ختم ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ایک فیصلہ نظیر بنے گا اور دوسری جو عدالتیں وہ بھی کم از کم نقش قدم پہ چلیں گی شاید. میں ہوپ کر سکتا ہوں کہ اس فیصلے کی روشنی میں کچھ لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ انصاف کا اچھا, دروازہ کھٹکھٹائیں جن اب کے ساتھ نا انصافیاں ہوئی ہیں. اب آتے ہیں کہ مملکت خداداد کی سیاسی بات پہ. فواد چودھری, فیصل واڈوا, فرق حبیب اور صداقت عباسی کی نااہلی کی درخواست دائر ہو گئی نا. ٹھیک ہے, کیا ان کی اس میں ان کی فیصل ووڈوا کی تو مطلب یہ کہ پہلے سے ہی وہ دوسری بات علیحدہ بات ہے, یہ ایک اور درخواست دائر. آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈیٹ کب پڑی ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن میں ہے؟ 26-27 ہے یہ اسی مہینے کی. اچھا, 21 نہیں ہے شاید 21 ہو, مجھے یاد نہیں صحیح. ہاں. فواد چودھری, فیصل واڈا, فرق حبیب اور صداقت عباسی کے خلاف کل ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. تو اس میں کیا موقف کر کے ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو الزام تراشی شروع کی ہوئی ہے, یہ چینل پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور یہ ناجائز غلط الزام لگا رہے ہیں. ان الزاموں کی تحقیقات کی ہے اور وہ جو ان کی تقرری تھی, ان کے بیٹے کی جو ایز اے ایڈوکیٹ جنرل تقرری تھی, اس کی پوری ACR فائلیں منگوائیں کہ انہیں کہیں ان کی غلط تقرری ہوئی ہے تو پھر ان کو وہ ہیں مجرم. اگر وہ غلط نہیں ہوئی تو پھر ان کو یہ جو انہوں کیا تو کیس عدالت میں لگا ہوا ہے, یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے 62(1)(f) کے تحت. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کہ کیا کہتے ہیں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور سانپ کی جب موت آتی ہے تو وہ راستے میں لیٹ جاتا ہے. ڈیڑھ ہزار. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو چیف جج گلگت بلتستان ریٹائرڈ جو ہے, انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا. ان کا اپنا کلیم جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو پبلک کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ضمیر کی سیٹسفیکشنز کے لیے یہ لکھ کے رکھ دیا تھا, کیونکہ میری مرحومہ بیوی مسز کا جو ہے وہ یہ مجھے نصیحت تھی. لیک ہو گیا, لیکن انہوں نے سپریم ہائی کورٹ میں یہ اقرار کیا ہے کہ یہ میرا ہی ہے, یہ میں نے ہی کروایا ہے. اب پچھلی دفعہ تاریخ تھی اس پہ یہی تھا کہ جی فرد جرم عائد کی جائے گی. اس دفعہ اس کو پھر یعنی 7 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونے کا وہ تھا. تو اب جناب ان کی ڈیٹ ہے پھر آگے کر دی گئی ہے, ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے. جی جی. اب قانون اپنا کورس لے گا کہ ایک شخص جو سارے کنٹینٹس ایفیڈیوٹ کو تسلیم کرتا ہے, باقی لوگوں کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے جس میں صحافی ہیں اور جنہوں نے وہ خبر بریک کی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک آدمی نے اپنے سامنے اپنے کانوں سے سنی اور باتوں کو نوٹ کر کے تو ریکارڈ کے طور پر رکھ دی. اب ظاہر ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بنتا ہی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی چھوٹی موٹی لا کی جو ہے وہ شد بدھ ہے, اور میں تو پریکٹسنگ لا بھی رہا ہوں, پریکٹس کرتا رہا ہوں, بار کے عہدوں پہ بھی فائز رہا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کنٹیمپٹ کا کیس نہیں بنتا. یہ کیس ہے انکوائری کا, فردر انکوائری کا. اس میں انکوائری کی جانی چاہیے کہ آیا جو ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ حالات یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کی تائید کرتے ہیں یا اس کے خلاف ہے. یہ اگر آپ ہیں یعنی جسٹس ہیں اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اگر دھکا دھکی سے کوئی کنٹیمپٹ لگائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ایک بدترین مثال ہوگی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی سچ تھا اس نے ایک بیان حلفی کے ذریعے اس کو اشکارا کیا ہے, تو آپ اس پہ کنٹیمپٹ لگا دیں.
آپ اس کی انکوائری کریں, اس انکوائری میں اگر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں, سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کے خلاف چلے جائیں, آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو بات آپ نے بیان الفی میں کہی ہے جو بطور ثبوت پیش کر سکیں, تو اگر آپ نے پروسیڈنگز کنٹمپٹ کی ہیں تو یہ بہت ہی بری مثال قائم ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کئی عرصوں سے کئی سچائیاں اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ کرج نہیں ہے اس سچ کو بولنے کی, تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں ہی دفن ہو جائیں گی اور وہ مر جائیں گی سچائیاں. اگر سچائیوں کو آپ نے باہر لانے میں انکریج کیا قانون نے, انصاف نے, تو شاید کئی ایک سچائیاں باہر آ جائیں گی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ طاقتوروں کو ایک خوف ہے کہ اگر اس کیس میں سچ بولنے کی پاداش, میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی سچ ہی بولا ہے, لیکن اپیرنٹلی بیان الفی جب تک کہ اس کے کاؤنٹر میں کوئی ایویڈنس نہیں آتا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ کسی مفاد خصوصی کے تحت ایسا بیان الفی دیا گیا ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے, تو اس وقت تک تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو سچ کو انکریج کیا جانا چاہیے. اس کو اگر آپ ڈسکریج کریں گے تو پھر سچ باہر نہیں آئے گا. لیکن اور یہ یاد رکھیں کہ سچ ہمیشہ انسانیت کی میراث ہوتی ہے, انسان اس سے سیکھتے ہیں, انسان اس سے انسپائر ہوتے ہیں, اور اگر سچ بولنے کی پیداش کنٹمپٹ ہو, اس میں سزائیں ہوں, تو شاید کئی لوگ یہ جرات نہ کر سکیں جو انہوں نے دیکھا, اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ثبوت نہیں ہے تو ہم بھی قانون کی زد میں آ جائیں گے اور ہمیں بھی پنش کیا جائے گا. تو جسٹس اطہر من اللہ کو اگر وہ سچ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ ان کو انکوائری کا آرڈر. انکوائری بنے گی, انکوائری جوڈیشل انکوائری بنے گی, انکوائری کمیٹی ہوگی. جی اور آپ تو ایک اور بات آ رہی ہے جی, آپ تو سچ بڑے آ رہے ہیں نا, جی شوکت خانم کا کیس بھی کھلنے والا ہے, بہت جلد آپ کو پتہ لگے گا, بہت تو جلد. دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب ہیں جی انہوں نے اس کا بہت پہلے, آج سے تقریباً میرے خیال میں 6 7 7 سال 5 6 سال پہلے یہ جی, کہا تھا کہ اس میں گھپلے ہو رہے ہیں 2014 میں بات کی تھی انہوں نے, 13 14 میں, کہ این جی اوز کے فنڈ کو, کہ یعنی کسی ویلفیئر جہاں پبلک فنڈز لیے جاتے ہوں کسی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے, ان فنڈز کو کسی, چونکہ وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹرسٹ نان پروفیٹیبل ہے, اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا نا. تو اگر آپ اس کو بزنس پرپزز کے لیے ان فنڈز کو جو لوگوں کا فنڈ ہے یوز کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, اور اس میں وہ پورے لوگ جنہوں نے ان فنڈز کو ایک آدمی کی ثوابدید پہ, یعنی عمران خان صاحب کے حوالے کیا اور انہوں نے اس کو انویسٹ کیا, اب تو کہانی کھل گئی ہے. ویسے نہیں, جوا 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 دیکھیں جی, مطلب ابھی تو وہ اس سٹا تھا. سٹا تھا, یا وہ جیسے ابھی یہ بھی آ رہا ہے نا کہ شوکت خانم کے فنڈز جو ہے وہ ایک آف شور کمپنی میں بھی جی دیے جی, گئے, پراپرٹیز بنی. جس میں ابراج والا جی یہ جی جو جی گروپ جی ہے جی جی, وہ انوالو تھا. پھر اس ترنیمہ کو خان کی بھی جداتیں ہیں. اور پھر اس میں اس کو ڈیفالٹ کیا گیا, اور پھر کلیم جو ہے وہ انشورنس کمپنی سے لے کے, تو یہ سب چیزیں ہیرا پھیری میں آ گئی ہیں. یہ جو ہے جو ہیرا پھیری ہے کسی پبلک فنڈ جو کسی ویلفیئر کے لیے رکھا گیا ہے, کسی ایک پروجیکٹ کے لیے رکھا گیا ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ جرم ہے, قانون جرم ہے. یورپ میں بھی جرم ہے, پاکستان میں بھی جرم ہے, انڈیا میں بھی جرم ہے. تو یہ تو جرم, اور یہ تو وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو خوش ہوں, اور پہلے یہ ہے کہ یہ پابندی لگوائی گئی تھی کہ جو عمران خان صاحب پر کراس ایگزامینیشن نہیں ہو سکتی. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جس آدمی نے کنٹمپٹ داخل کی ہے ایک آدمی کے خلاف, اور وہ آدمی بضد ہے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے, اس آدمی کی کوئی ایسی عزت نہیں ہے کہ جو میں نے خراب کی ہے, یہ تو امبیزلمنٹ ہوئی ہے.
تو اس پہ پھر اب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایگزامینیشنز کے لیے تیار ہونا چاہیے، کراس کوسچننگ ہوگی اس میں ان پہ، اس کو کراس ایگزامینیشنز کہتے ہیں، جی 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 ہاں وہ یا اردو میں کہتے ہیں جرا، جی جی جرا ہوگی۔ تو اس میں اگر وہ انوسنٹ ثابت ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بری، اور اگر جس نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اس میں جو اماؤنٹ انہوں نے درج کیا ہے اپنے عزت ہتک کے کیس میں، جی تو وہ ان کو مل جائے گا۔ اب دیکھیں نا جہانگیر ترین صاحب واپس جا رہے ہیں پھر انگلینڈ۔ دیکھیں میں تو سچی بات یہ ہے نا کہ یہ جو آنیاں جانیاں ہیں ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں فرینکلی اسپیکنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گٹھ بندیاں ہو رہی ہیں، سب بندیاں جن کو کہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مطلب یہ ہے کہ پولز کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ایک پولرائز سوسائٹی ہے اور اس پولرائز سوسائٹی میں ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہے بہت نمایاں، جو اگرچہ انہوں نے ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ اگر کیس بھگتے ہیں تو وہ اپوزیشن نے بھگتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پہ اس وقت تک کسی کورٹ آف لا میں کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے فرض کریں سابق جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے خورشید شاہ صاحب، 2.5-3 سال آپ نے ان کو جیل میں رکھا، 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد آپ نے ان کو رہا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنا نمایاں شخص، ایک بااثر شخص، اس کو جھوٹے الزاموں میں آپ نے 2.5 سال جیل میں ڈال دیا۔ تو حکومت کا جو جسٹس سسٹم ہے، یعنی پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے، وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہو رہا ہے۔ اس میں کامن وزڈم تو بالکل پریویل نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ہر طرف پسند و ناپسند، اور ادارے جو ہے وہ جو ہے نا وہ موم بنے ہوئے ہیں، جدھر حکم آتا ہے ادھر ہی جن لوگوں نے جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہی جرات کی کہ ہم خلاف قانون کام نہیں کر سکتے، ان کو عبرت بنانے کی کوشش کی، ان کو سروسز سے نکالا گیا۔ آپ وہ ایم آئی کے چیف کو سن لیں، آپ ایف آئی اے کے چیف کو سن لیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کے خلاف اب جو نوٹس جاری ہوا ہے ایف آئی اے کے، جی جی ان کو کہا گیا کہ آپ کے دور میں ایک اشتہاری ملزم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دفعہ آیا اور کتنے دفعہ گیا، جی جی تو آپ نے گرفتار نہیں کیا۔ کوئی پلٹ کے پوچھے کہ آیا اور گیا تو کیا جو ہے جہاں گیا ہے، اگر ریڈ وارنٹ اس کے آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرپول کی جو جورسڈکشن ہے وہ تقریباً آلموسٹ ساری جو ممبر سٹیٹس ہیں ان پہ لاگو ہوتا ہے، اور ہر حکومت پابند ہے، انہوں نے وہ ایک سگنیٹری ہے کہ وہ کمپلائی کریں گے پازیٹیولی انٹرپول کے ریڈ وارنٹ کو۔ تو بس کیا ہے، ایک آدمی کو دھکا دھکی آپ الزاموں کی زد میں ڈال کے تو باقی سچائیاں جو وہ کہنا چاہتا ہے ان کو چھپا دیں گے کہ چلو جی وہ اپنے ڈیفنس میں لگا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹ تو اس وقت بھی تھی نا جس وقت وہ چیف تھے ایف آئی اے کے، تو اگر وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ساری فائل نکالو، اس کے آنے کا اور جانے کا ریکارڈ، پھر جو ریڈ وارنٹ نکلے ریڈ وارنٹ انہوں نے واپس لے لیے، کیوں لیے؟ دیکھیں جی مملکت میں تو پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، فارسو کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو نا غریب آدمی اسپتال میں جائے تو اس کو کوئی ٹیکہ لگوانا پڑے نا اچھا سا جو اس کو ضرورت ہو، تو اس کے لیے بھی سفارش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سفارش ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے، سفارش کرانے کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سفارش جو ہے وہ ہو بھی تو تبھی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سفارش پہ بھی مطلوبہ میڈیسنز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ ہے کہ مطلوبہ دوائی کی نشاندہی ہو جائے گی کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گی۔ تو آج شوکت صاحب درخواست دائر ہو گئی ہے تاحیات نااہلی ختم کرنے کی، آسن بون اور سپریم کورٹ کی جو وہ بار ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جی دائر کر دی ہے،
اور ایک خبر یہ بھی پکی ہے جس نے دی ہے کہ گورنر پنجاب جب ادھر انگلینڈ میں تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. اب وہ انہوں نے کئی پرائیویٹ محفل میں وہ بات بھی لیک ہو گئی ہے, انہوں نے کہا یار میں نے عہدہ چھاڑ ہی دینا چاہیے. وہ دیکھیے بات یہ ہے نا, میں اگین یہ کہوں گا کہ میں چودھری سرور صاحب سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہوں. وہ کوئی سیاسی لیڈر تھوڑے ہیں. وہ ایک آدمی دیکھا نا, وہ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رہے ہیں, یورپ میں ان کے اپنے بزنسز رہے ہیں. ایک آدمی جا کے پاکستان میں گورنری وصول کرتا ہے صرف اس لیے کہ یہاں جس وقت جو لوگ آتے ہیں ان کی کوئی خدمت خاطر, پہلے نون لیگ کے لیڈروں کی خدمت خاطر کی, اس کا معاوضہ انہوں نے پنجاب کی گورنری لی. پھر عمران خان صاحب کی تو اب انہوں نے بھی ان کو گورنر بنا دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اگر کوئی آئیڈیلز ہیں, کوئی نیک اور شریفانہ آدرشیں ہیں, تو ان نیک اور شریفانہ آدرشوں کی تکمیل کے لیے اس کو سب سے پہلے فیصلہ یہ تو کرنا چاہیے نا کہ میں جس پارٹی میں جا رہا ہوں وہاں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے, اور کیا واقعی چودھری سرور صاحب کی کوئی نیک اور شریفانہ آدرش ہے جو وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا شخص جو طاقت کا بھوکا ہے, پاورز کا بھوکا ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے جب اس کو مرضی آئی تو اس نے نون لیگ جوائن کر لی. جس وقت دیکھا کہ نون لیگ کے دن گنے جا چکے ہیں تو وہاں سے چھلانگ لگا کے تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹوں کے دم چھلا بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی پاکستان کے لوگوں کو سرو نہیں کر سکتے. ان کو اپنے مفاد عزیز ہے, اور ان مفادات کے لیے ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے, تو اب اس کشتی سے, چونکہ یہ ڈوبنے والی کشتی کے ساتھ تو بیٹھتے نہیں ہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی ایسے کریڈینشلز ہیں, ایسے سٹیکس ہیں اس ملک میں جہاں یہ کوئی جمہوریت کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی جدوجہد کریں. یہ اقتدار سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ریٹائرڈ لائف جو ہے, جو یورپ میں تو آپ کو پتا نا کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے آپ کی لائف ریٹائرڈ ہو جاتی ہے. جی جی, تو یہ اس ریٹائرڈ لائف میں پاکستان کے اقتدار کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اب گورنرشپ کو انہوں نے انجوائے کیا. شوکت صاحب 40 منٹ ہو گئے ہمارے. جا پھر تو پھر وہ لمبا مسئلہ بنتا ہے, تو کل انشاءاللہ پھر باقی اسی بات کو تسلسل جاری رکھیں گے کل. جی محترم ناظرین سامعین, ہمارا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ نے بات سنی کہ قانون طاقتور اور غریب دونوں پہ یکساں لاگو ہونا چاہیے. تو جو بھی کسی نے قبضہ کیا ہے, خواہ وہ سرکاری یا خیر پرائیویٹ, ان سب قابضین سے جگہ چھڑوانی چاہیے. اور خاص کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا وطن بھی, اور ایسے لوگوں کا سختی سے احتساب ہونا چاہیے. ان کو قانون تعارف کریں گے پھر کرنا ہی پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے جناب, اللہ حافظ.